پہلی خصوصیت جو ہونی چاہیے شخص میں وہ کیا ہے؟ جس کی عقل سالم ہے جب کوئی اسے دیکھتا ہے تو اس سے خیر کی امید رکھتا ہے. یعنی پہلی کوالٹی ہے کہ جب کوئی آپ کو دیکھے تو اسے کیا ہو؟ اس سے خیر ہوگی. ضروری نہیں ہے کہ فائنینشیل فائدہ ہو, نا مطلب فائدہ ہوگا, کوئی اچھی بات کہے گا, وہ اچھا مشورہ دے گا, یا تھوڑی دیر ساتھ بیٹھے گا تو بھی سکون ملے گا. یعنی خیر ہو, اس کے وجود سے خیر نکلے, یہ بہت ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم آئیں تو لو بھائی آ گیا, ایسا نہ ہو. یعنی واقعاً اب دیکھیں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام انسان کے انٹرنل آرکیٹیکٹر ہیں. ائمہ آپ دیکھنا سافٹ ویئر آرکیٹیکٹر ہوتا ہے, ایک سافٹ ویئر ڈیولپر ہوتا ہے, ایک سافٹ ویئر آرکیٹیکٹر ہوتا ہے. ماشاء اللہ سارے جوان ہیں, آئی ٹی اسپیشلسٹ, آج کل تو آئی ٹی چل رہا ہے. اور جو سافٹ ویئر آرکیٹیکچر ہوتا ہے وہ بڑا انپورٹنٹ ہوتا ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ سافٹ ویئر جہاں ڈیزائن ہو رہا ہے ایگزٹ کیسے ہوگا, فائل کہاں سے کہاں ریپلیس ہوگی, کلائنٹ کو کیا جانا ہے, ایچ آر کو کیا جانا ہے. آرکیٹیکٹر ڈیزائنر ہوتا ہے. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام انسان کے انٹرنل آرکیٹیکٹر ہیں. تبھی تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ زندہ ایسے رہو کہ لوگ تم سے ملنا چاہیں. یہ انٹرنل ڈیزائننگ ہے نا, باہر سے تھوڑی ملنا چاہیں گے, یعنی اندر ایسا ہوگا تو ملنا چاہیں گے. تو پہلی کوالٹی کیا ہے کہ جب کوئی دیکھے تو اس کو خیر ملے, امید رکھتا ہو کہ اس سے خیر ہوگی. دوسری اس کے اپوزٹ ہے, وہ کیا ہے کہ اس شخص کی بدی سے, یعنی ہر شخص میں برائی ہے, میرے اندر بھی برائیاں پائی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جس کی عقل سالم ہے لوگ اس کی بدیوں سے محفوظ رہتے ہیں. خدا نہ خواستہ میں جھوٹ بولتا ہوں, خدا نہ خواستہ میں غیبت کرتا ہوں, خدا نہ خواستہ, تو کم از کم آپ اس برائی سے محفوظ رہیں. یہ دوسری کوالٹی ہے اس شخص کی جس کی عقل سالم ہوتی ہے. تیسری کہ وہ اپنی خوبی کو یا نیکی کو یا کوئی بھی وہ کام کرتا ہے اس کو وہ کم شمار کرتا ہے. یعنی آپ نے کوئی نیکی کی اور الحمدللہ کرتے ہوں گے, لیکن آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی مطلب ہم نے بڑا کام کیا. نا, آپ سے کوئی پوچھے شہید 13 سال کا شہید اصفہان کا رہنے والا ہے اور اس کا ویڈیو بھی موجود ہے, 8 سال کی عراق کی جو جنگ تھی, اس کا کام یہ تھا کہ وہ مائنس کو ڈی ایکٹیویٹ کرتا تھا. مائنس جہاں ہوتی ہیں وہاں جانے والا اپنی موت پہ کھیلتا ہے, کیوں, کبھی بھی پھٹ جائے. اس کو وہ ڈی ایکٹیویٹ کرتا تھا, 13 سال کا تھا. اب آپ سوچیں 13 سال کا بچہ, اس کا رول ماڈل کیا تھا؟ حضرت قاسم, کہ جس کے لیے موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. اس سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو, تو اس نے یہ نہیں بولا کہ میں پتہ نہیں میں یہ کرتا ہوں یا میں کرتا ہوں تو لوگ جا رہے ہیں آگے. نہیں, اس نے کیا بولا, اس نے بولا میں تو کچھ بھی نہیں کرتا, جو کرتا ہے خدا کرتا ہے. یعنی اپنی خیر کو اصل کم تر شمار کرنا. اور یہاں ہم نے کوئی کام کیا ہو نہیں بھی پتا ہوگا تو ہم بہانوں سے بتائیں گے, وہ جو چل رہا ہے نا سیٹ اپ پیچھے ہمیں, وہ جو سپورٹ کر رہا ہے پیچھے ہمیں, فلانا ہم پیچھے کر رہے ہیں. نیکی تو ایسی ہو جو دائیں ہاتھ سے کی جائے تو بائیں ہاتھ کو خبر, لیکن ہمارا نفس ہمیں اجازت نہیں دیتا. چوتھی صفت اس کے اپوزٹ ہے, کیا, دوسروں کی نیکیوں کو زیادہ شمار کرو. کتنا مشکل کام ہے. کوئی آپ کے سامنے تعریف کر دے کسی کی, تھوڑی دیر آدمی برداشت کرتا ہے, اس سے بھائی کیا باتیں کر رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ان کا. ایسی ہے نا, ایک مولوی کا ایک مولوی کی تعریف کریں, پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. وہ خطرناک ہے. نفس, ائمہ جانتے تھے عقل سالم آسان نہیں ہے. ان کی عقلیں سالم کیسے ہوں گی؟ دوسروں کی نیکی, یہ پریکٹس ہے نا. دیکھیں ہم کہاں فیل ہو رہے ہیں, خود ہی اسکین کریں اپنے آپ کو. ائمہ اسکینر ہیں. دنیا کی کوئی سی ٹی آر یا ایم آر آئی جو ہے نا وہ آپ کو اسکین کر آپ کی برائیاں نہیں بتا سکتی. ائمہ کے اقوال بتا سکتے ہیں کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہمارے سامنے کوئی نیکی کرتا ہے یا کسی کی تعریف ہوتی ہے, یا ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں, کسی کے بارے میں کہتے ہیں ماشاء اللہ بھائی بہت اچھا کام ہے, بہت اچھا کام. کوئی اچھا کام بھی کر رہا ہو نا, ہم کہتے ہیں بھائی یہ کوئی کام کرتا ہے, کوئی نہیں کرتا. یہ بہت ضروری ہے جانے محترم. اب یہ نہیں ہے کہ آپ اگر تھوڑی سی نیکی کر رہا ہے تو آپ کہیں کہ ہاں یار ماشاء اللہ ان کا کام بڑا اچھا, معاشرے میں, سوسائٹی میں, کمیونٹی میں, عزاداری میں, خدمت میں بہت اچھا شمار کریں. پانچویں جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی اس شخص کے پاس کوئی اپنی حاجت لے کر آتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ تنگ نہیں ہوتا. پھر آ گئے میرے پاس ہی آ گئے, نہیں, مطلب اگر دے نہیں سکتا تو کم از کم دل اس کا ہے کہ میرے پاس ہے نہیں مگر میں. اس لیے آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ کو پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ اگر کوئی تمہارے پاس سائل آئے تو اس کو دھتکارنا نہیں, ہو سکتا ہے خدا تمہارا امتحان لے رہا ہو, آزمائش لے رہا ہو, اگر نہیں دے سکتے تو اس سے معذرت کر لو. بہرحال حاجت آنے والا, روایات کہتی ہیں حاجت جو لے کر آ رہا ہے اگر اسے پتہ چل جائے کہ صرف خدا سے مانگا جائے, کسی اور سے نہ مانگا جائے, تو وہ کبھی بھی نہیں مانگے گا. اور جس کے پاس حاجت آئی ہے اسے پتہ چل جائے کہ مجھے اس کی حاجت پوری کرنے کا اجر کتنا ملنے والا ہے, تو وہ کبھی بھی اس کو خالی ہاتھ جانے نہیں دے. اسی لیے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا. یہی دروازہ ایسا ہے, جو آیا. رسول خدا نے کہا نا اپنی بیٹی سے کہ بیٹی اگر سائل آیا ہی تھا تو اپنا پرانا لباس دے دیتی, اپنی شادی کا نیا لباس دے دیا. وہ گھر ایسا ہے, کہا یا بابا آپ ہی کی بیٹی ہوں, آپ سے سائل نے مانگا تھا, آپ نے اپنا پیراہن دے دیا تھا. ان کا گھر ایسا ہے, اور دینے سے کبھی کمی نہیں ہوتی ہے جانے محترم. کیونکہ ہم ہر چیز کو اپنا سمجھتے ہیں. ہم جو مال کماتے ہیں سمجھتے ہیں کہ میں نے کمایا ہے, میرا ہے, جبکہ میں نے نہیں کمایا, خدا نے دیا ہے. ہاتھ بھی تو خدا نے دیا ہے, زبان بھی خدا نے دی ہے, دماغ بھی خدا نے دیا ہے. سب جب خدا نے دیا ہے, بہرحال اگر آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے تو دے دیں. خدا آپ کے لیے آپ کا رزق معین کیا ہوا ہے. حضرت موسیٰ جب نکل رہے تھے, جب حضرت موسیٰ کو کہا کہ اپنے اولاد کو, اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے نکلو, حضرت موسیٰ کو تھوڑی سی کلیم اللہ تھے, اللہ کے بڑے قریب تھے, معاملات بھی اتنی, جن کی قربتیں زیادہ ہیں ان کے معاملات بھی ویسے ہوتے ہیں.
تو کہا کہ ان کا کیا ہوگا؟ خیال آیا تو اللہ نے کہا موسیٰ عصا کو پتھر پہ مارو. جب پتھر پہ مارا, پتھر ٹوٹا تو اس کے اندر ایک کیڑا جو ہے وہ چل رہا تھا. تو کہا موسیٰ ہم پتھروں کی تہوں میں اس کیڑے کو بھی غذا دے سکتے ہیں تو ہم تمہارے گھر والوں کو بھی دے سکتے ہیں. اب یہ عزیزان محترم کو حاجت روائی الہی کام ہے. لوگ خدا کے گھر آتے ہیں نا اپنی حاجتوں کو پورا کرنے ہیں. تو اگر آپ کے میرے پاس بھی آیا تو کیا ہے, باب الحوائج 3 ہے نا, ایک وہ چھوٹا بچہ باب الحوائج ہے, ایک حضرت عباس باب الحوائج, ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج. صلوات بھیجتے محمد والوں صلی اللہ علیہ محمد. اب یہ حاجتوں کو پورا کرنے کے دروازے. تو جب ہمیں کہا گیا ہے کہ جب ان کے پاس حاجت آئے پوری نہیں کریں تو یہ کیسے پوری نہیں کریں گے, تو گھبرائے نہیں کریں, ان کے دروں پہ مانگیں جتنا مانگ سکتے ہیں. اگلی صفت کیا ہے کہ جس کی عقل سالم ہوتی ہے وہ علم اور دانش سیکھنے سے تھکتا نہیں ہے. یعنی آج کل بہت امپورٹنٹ ہے خاص طور پہ جوانوں کے لیے جو پڑھائی کر رہے ہیں, ایجوکیشن کر رہے ہیں, شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتے ہیں. نہیں, علم سیکھیں, ایجوکیشن, پروفیشنل ایکسپرٹیز سیکھیں. جوان ہیں آپ, کتنا وقت ہوتا ہے انسان کے پاس, کتنا انسان اپنا وقت ضائع کرتا ہے پورے دن میں سوشل میڈیا کی فضول کی اپلیکیشنز کے اندر. یہی چیز سیکھنے میں لگا دیں آپ. اگر آپ آدھا گھنٹہ اپنا کوئی صرف کرتے ہیں کسی چیز کے سیکھنے میں تو ایک دن اور دوسرے دن میں آپ کی ذات میں فرق پڑ جاتا ہے. کوئی لینگویج سیکھ سکتے ہیں, قرآن سیکھیں, قرآن کی تعلیمات سیکھیں, تفسیر سیکھیں. جو آج آپ تفسیر پڑھیں گے آپ وہ نہیں ہوں گے جو کل تھے, آپ کے علم میں اضافہ ہو چکا ہوگا. وہ کیونکہ ہم آج کل کا دور انسان کو بہت شارٹ کٹ پہ لے گیا. جب سے یہ اے آئی آیا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, تب انسان سمجھتا ہے اب تو محنت بھی نہیں کرنی, اب تو تھیسس بھی ایسے ہی بن جائیں گے, سارے کام ایسے ہو جائیں گے. یہ بہرحال انسان اپنی سستی اور کاہلی کی طرف زیادہ جا رہا ہے. خوب محنت یعنی علم سیکھنا اور علم کی تلاش کرنا یہ عقل مند انسان کی نشانی ہے. وہ اس کی طرف جستجو کرے اور آگے کی طرف بڑھے. اور دیکھیں وہ معاشرہ کامیاب معاشرہ ہے جو علم دوست ہو اور جو کتاب دوست ہو. آپ دیکھیں نا ہمارے ملک میں لائبریریاں کتنی ہیں, محلے میں کتنی لائبریریاں ہوگی, یقیناً ایسا نہیں کہ کوئی ایک آدھ لائبریری آئیسو والوں نے بنائی ہوگی, یہ بیچارے بنا لیتے. لائبریریاں کتنی ہیں, بعض لوگوں کے گھروں میں ہوتی ہیں ماشاء اللہ. میں چاہتا ہوں لوگوں کے گھروں میں لوگوں نے لائبریریاں بنائی ہوئی ہیں, شوق ہے وہ بھی بڑوں کو, بچوں کو کوئی نہیں ہے تو ٹیبلٹ دلا دو بس, گیم کھیلنا ڈاؤن لوڈ. ان کی لائبریری گیموں کی, کتابوں کی لائبریری نہیں ہے. وہ ظاہر ہے جو قوم کتاب پڑھنا چھوڑ دے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا. میرے جیسے بھی رہیں گے جن کو کچھ نہیں آتا, پھر وہ آپ کو بول دیں گے, آپ بھی سنتے رہیں گے. کتاب دوستی صرف ضروری ہے کہ مذہبی کتابیں پڑھنی ہیں, اپنے سبجیکٹ کی کتابیں, ایجوکیشن کی کتابیں, اس کے علاوہ اور کتنی کتابیں. جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ تو ہمیں موٹیویٹ نہیں کر رہا کتاب پڑھنے کی طرف, وہ تو ٹیوشن کی طرف موٹیویٹ کرتا ہے. اسکول کی فیسیں بھی دو, ٹیوشن بھی پڑھاؤ. کوچنگ سینٹر کو برا نہ مان جائے, وہ بیٹھا ہوا کوچنگ سینٹر کو تو مافیا ہوتا ہے, اور اسکولوں میں پڑھائی نہیں جاتی. اب دنیا میں کتنے, دنیا میں آپ دیکھیں, آپ بھی مسئلہ انٹرنیٹ ہے, آپ دیکھ لیں, میں بھی گھومتا پھرتا رہتا ہوں. دنیا میں اسکول سسٹم ہے, ایسا نہیں ہے کہ جو اسکولوں میں جاتے ہیں رات کو وہ شاموں کو 4-4-5 گھنٹے بچے ٹیوشن پڑھیں, تو بھائی اسکول کرنے کے لیے جا رہے ہیں. فالٹ ہے نا سسٹم میں فالٹ ہے. یہ سسٹم دبا رہا ہے, غلام بنا رہا ہے, انسان نہیں بنا رہا. انسان بننے کے لیے خود ہی کوشش کریں, کوئی اور نہیں آئے گا, نہ کوئی موقع دے گا. خود کوشش کریں, اپنے آپ سے, اپنی ذات سے کوشش کریں. تو جس کی عقل سالم ہوتی ہے وہ علم اور دانش سیکھنے سے تھکتا نہیں ہے, چاہے زندگی جتنی بھی ہو جائے. مشہور حدیث عنوان بصری جو کتاب کا ہم نے بھی ترجمہ کرایا, اس میں کیا ہے کہ وہ شخص جو علم سیکھنا چاہتا ہے اس کی ایج کتنی ہے, 95 سال. جو امام کی خدمت میں آیا 95 سال, 95 ایئرز بہت ہوتی ہے, پھر بھی آیا کہ میں مولا کی خدمت میں جاؤں اور علم حاصل کروں. ابھی تو ماشاءاللہ جوان ہے, ذہن ہے, برین ہے, تو اپنے آپ کو سیکھیں. یہ ایک نشانی. 7ویں نشانی یہ ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں فقر کو, یعنی اللہ کی راہ میں محتاجی اس کو زیادہ پسند ہے. یعنی خدا کی راہ میں فقیر ہونے کو یہ پسند کرتا ہے. خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول خدا فرماتے ہیں کہ فقری فخری, یعنی جو میری محتاجی ہے یہ میرا فخر ہے. اور انسان کو خدا کی بارگاہ میں محتاج ہونا, اور ہے بھی صحیح. میں اور آپ نہ بھی سمجھیں اس بات کو تو ہم اس کے محتاج ہیں, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, وہ بے نیاز ہے. اس لیے تو امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, بے نیازوں میں سب سے بڑے بے نیاز, میں محتاجوں میں سب سے بڑا محتاج ہوں. خوب یہ محتاجی, قرآن کیا کہہ رہا ہے, انتم الفقراء الی اللہ, تم سب محتاج ہو, ہر کوئی اس کا محتاج ہے. اور جس کی جتنی زیادہ معرفت ہوتی ہے اس کی محتاجی بڑھتی چلی جاتی ہے اس کی بارگاہ میں. خوب ہم اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں محتاج. عقل سالم کی نشانی کیا ہے کہ وہ خدا کی راہ میں اس محتاجی کو پسند کرتا ہے. انسان کیونکہ دنیا میں اتنا پھنسا ہوا ہے, اتنا مصروف ہے, اتنا بزی ہے, بھول جاتا ہے خدا. اسی لیے زندگی میں رکاوٹیں, مشکلات, مصیبتیں ڈالتا کیوں ہے, تاکہ اس کو احساس ہو کہ یہ میرا محتاج ہے. اگر انسان کو خدا چھوڑ دے تو یہ طغیان کرتا ہے, یہ تکبر کرتا ہے, اسے کچھ ہو جاتا ہے, یہ اپنے آپ کو پھر آہستہ آہستہ فرعون سمجھنے لگتا ہے. یہی مشکل ہے اس کی جب اس کو روکے. اور یہ جو دنیا ظاہری طور پر آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ تو لوگ برا کام کرتے ہیں, دیکھیں پھر بھی دنیا ظاہری کرتے ہیں. خدا خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں اور ان کو دیتا رہتا ہوں, یہی میرا ان کا دینا ان کے اوپر عذاب ہے. یعنی خدا اگر سمجھ لے کہ ظاہری طور پر انسان کو کچھ ضرورت نہیں ہے اور وہ جائے جا رہا ہے, یہ خدا کی طرف سے عذاب ہوتا ہے.
وہ شخص روایات کہتی ہیں 40 دن میں اگر مومن کو پریشانی نہ آئے نا اسے پریشان ہونا چاہیے. کیوں؟ محتاج ہے. یہ محتاجی ضروری ہے اس کی بارگاہ. میرا یہ کام رک گیا, میری بیماری ہے, فلانا ہے. کیا ہے یہ؟ خدا محبت کرتا ہے. آیت اللہ نخود کی اصفہانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو مشہد مقدس میں مولا کی بارگاہ میں دفن ہے, کتنی بڑی شخصیت تھے, کتنے بڑے عارف تھے کہ بیٹے کو بولا بیٹا چھت پہ جاؤ ذرا چاند دیکھو چاند نکلا کہ نہیں نکلا. بیٹا اوپر گیا, واپس آیا, کیا ہوا؟ کہا بابا بادل ہیں چاند نظر نہیں آ رہا. کہا بادلوں سے کہو نہ خود کی نہ کہا ہے اڑ جائیں. جا کے کہا بادل اڑ گئے. یعنی اتنا انسان کا نفس الہی ہے. وہ بیٹھے ہوئے تھے, شاگرد کہتا ہے میں داخل ہوا تو گریا کر رہے ہیں. میں نے کہا گریا کیوں کر رہے ہیں, رو کیوں رہے ہیں استاد, خیریت؟ کہا اللہ نے میرے مقامات کو بڑھا دیا ہے, میرا مرتبہ, وہ اولیاء کے مراتب ہوتے ہیں نا. کہا میرا مرتبہ بڑھ گیا ہے. تو کہا اس میں تو خوش ہونے کی بات ہے, رونے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا میں روز لے رہا ہوں کہ جو میرا پچھلا مرتبہ تھا اس پر جب کوئی میرے پاس اپنی مشکل لے کے آتا تھا میں دعا کرتا تھا, اس کی مشکل ہٹ جاتی تھی. لیکن اب جس مقام پہ میں ہوں وہاں سے مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ مشکل اس کے اوپر اللہ کا فضل تھا. اللہ کا فضل مجھے نہیں پتا. مولانا 40 دن یہ پڑھ لیا, فلانا وظیفہ کر لیا, فلانا بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, وہ بھی ہو گیا. بھائی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نہیں چاہتا. ضد کیوں کر رہے ہو؟ ضد ہے نا, وہ ایک چیز کر لی نہیں ہو رہی, چھوڑ دو خدا پہ, اللہ کی مرضی. لیکن نہیں, میں ضد پہ لگا ہوا ہوں, یہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا, وہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا. کبھی کبھی انسان پھنس جاتا ہے زندگی میں, مایوس ہو جاتا ہے. عزیزان محترم, محتاجی خدا کی طرف سے کرم ہے, کرم. یہی محتاجی انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے. جو خدا کا محتاج ہوتا ہے وہ کسی اور کا محتاج نہیں ہوتا. صلوات بھیجے محمد. وہ ایک اگلی صفت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ خدا کی راہ میں ذلت کو زیادہ پسند کرتا ہے, نہ کہ خدا کے دشمن کے مقابلے میں اس کی عزت ہو. یعنی خدا کے لیے وہ ذلیل ہو جائے پسند کرتا ہے, نہ کہ اللہ کی دشمن کے دربار میں بیٹھا ہو اور وہ اس کو عزت دے رہا ہو. اسے ایسی عزت ہے ہاتھ منا ذلہ, ایسی عزت سے نہیں کچھ. اور یہ یعنی خدا کے دشمن کے آگے جانا عزت نہیں ہے. اور قومیں بھی سالم وہی ہیں جو اللہ کے دشمنوں کے آگے اپنے ہاتھوں کو نہیں بچاتی, عزت نہیں لیتی. اگر عزت لینی ہے تو خدا سے لو. اسی لیے سید الشہداء نے کیا فرمایا تھا, مثلی لا یباجو مثلا, میرے جیسا تیرے جیسے کی بحث کرے گا. کیوں؟ کیونکہ خدا کی راہ ہے. اور یہ امام نے فارمولہ قیامت تک کے لیے دیا کہ اب جب بھی کہیں یزید یا یزید کا سسٹم آئے تو جو حسین ہے یا حسینی ہے وہ یزید کے سسٹم کے آگے نہیں جھکے گا. عزیزان محترم, 2 صفتیں اور رکھیں گے انشاءاللہ ہماری عقل سالم ہو جائے گی. 9ویں صفت امام فرماتے ہیں کہ جس کی عقل سالم ہوتی ہے وہ گمنامی کو پسند کرتا ہے. یعنی شہرت سے دور جاتا ہے, شہرت سے بچتا ہے. کوئی بھی کام کرتا ہے اپنے آپ کو سامنے لانے کی کوشش نہیں کرتا. گمنامی میں ہی نام ہے. شہید کا واقعہ میں اکثر پڑھتا ہوں کہ ایک جگہ پر شہداؤں کی باڈی آئی, پتہ نہیں تھا کس کے نام نہ نشان, بدن کے ٹکڑے دفنا دیا. قبروں کے اوپر لکھا ہوا تھا گمنام شہدا, نام ہی نہیں تھا. تو ایک ماں جس کا بیٹا نہیں پتا تھا اس کی باڈی نے اسے بہت راز و نیاز اور بہت گریا کیا. تو خواب میں اسے بتایا گیا کہ فلانی جو قبریں ان میں سے ایک قبر تمہارے بیٹے کی ہے, درمیان والی. یہ وہاں گئی, انہوں نے DNA ٹیسٹ کیا تو پتا چلا کہ قبر اسی کے بیٹے کی ہے. تختی چینج ہو گئی, گمنامی ہٹ گئی, نام آ گیا. وہ اپنی ماں کے خواب میں آیا, کہا ماں وہ کہ آپ کو سکون ضرور مل گیا ہوگا لیکن میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا. کہا کیوں؟ کہا وہ جو گمنام قبریں ہیں نا ان سب پر حضرت سیدہ تشریف لاتی ہیں. کیوں؟ کہ خود بیوی گمنام ہے نا, ان کا مرکز نہیں ہے. یہ لوگوں نے بولا جی سعودیہ کے ساتھ حالات اچھے ہو گئے تو بیوی کا حرم بنے گا. بیوی کا کہاں حرم بنے گا؟ مگر آپ کو پتا ہے بیوی کی قبر کا ہے؟ کسی کو نہیں پتا. جنت البقیع پورا الگ ہے, بیوی کا مرکز الگ ہے. نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا سوائے امام زمانہ کے, کسی کو نہیں پتا. تو اسی لیے گمنامی میں نام ہے. عقل سالم گمنام رہنا چاہتی ہے. 10ویں اور آخری صفت, اور آپ سے التماس سے دعا, امام فرماتے ہیں, اور یہ سب کا خلاصہ ہے, امام فرماتے ہیں کہ یہ جو عقل سالم ہوتی ہے نا جس کی, یہ جب بھی کسی کو دیکھتا ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, جب بھی کسی کو دیکھتا ہے, کسی کو بھی دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے, یہ مجھ سے بہتر ہے, یہ مجھ سے زیادہ بات تقویٰ ہے. کسی کو بھی دیکھتا ہے. عزیزان محترم, وہ یہ صفات ہوتی ہیں عقل سالم بنتی ہے. شہید عارف عقل سالم تھی. شہید عارف نے کبھی اپنی تعریف نہیں کی. آپ ان کی ریکارڈنگ سن لیں, آپ ان کی کتابیں پڑھ لیں, جو کتابیں ان پر لکھی گئی ہیں. کبھی شہید نے یہ نہیں کہا کہ وہ بہت کچھ کرتے ہیں. وہ کہ ان کی اردو اتنی اچھی نہیں تھی مگر آپ دیکھیں کتنے محبوب تھے وہ ہر علاقے میں. ہماری طرح نہیں تھے یار, ہم لوگ نہیں بن سکتے, ہمیں تو چلنا نہیں آتا, ہماری تو گاڑیاں ختم نہیں ہوتی, ہم کہاں لوگوں کے پاس اتریں گے. ایک شخص کہتا ہے کہ کسی پنجاب کے کسی بہت چھوٹے سے علاقے کا تھا اور بہت زیادہ اتنا مذہبی بھی نہیں تھا. کسی چارپائی پہ جب تصویریں چھپی شہادت کے بعد کہ یہ قائد تھے تو وہ شخص عجیب سا ہو گیا. کہا یہ قائد تھے؟ ہاں. کہا کچھ عرصے پہلے ادھر سے گزر رہے تھے تو میں بیٹھا ہوا تھا تو ہمارے پاس آئے, بیٹھے, ہم سے باتیں کی اور قائد تھے. آج کے مولوی کے پاس تو بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے.
میں لوگوں کو نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، جانے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں میسج کا جواب نہیں دے پاتا، لوگ ناراض ہوتے ہیں، حق بنتا ہے، لیکن بہرحال ہم کیا، بہرحال انسان ذرا سی اوپر نیچے ہو جائے تو انسان، میں خود بہت شرمندہ ہوں، جانے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو بہت نیچے محسوس کرتا ہوں. قائد جیسی شخصیت کہاں سے لائیں؟ نہیں ہے کوئی. تبھی تو آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہو گیا. عارف حسین دوبارہ پیدا نہیں ہوا، واقعی عارف حسین تھا جو امام حسین کو پہچانتا تھا. کاش کہ ہم اپنے قائد کی سیرت کو اپنے وجود میں اجاگر کریں. آج جو سب سے بڑا فقدان ہے وہ ہمیں اسی چیز کا ہے نا، الہی شخصیت چاہیے، نام نہیں چاہیے. ذات محترم شخص ایسا ہو جو اللہ سے جڑا ہوا ہو. بس کربلا یہی داستان ہے کہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ دو بس، اس کے علاوہ زندگی میں اور کچھ نہیں ہے. آج اگر ہم شہید کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم کوئی کمال نہیں کر رہے. یہ شہید نے زندگی ایسی گزاری کہ ہم مجبور ہیں کہ جتنا بولیں کم ہے. اور اس کی ایک وجہ جانے محترم معذرت کے ساتھ ہم خود بھی ہیں، کیونکہ جب قومیں خود خیال نہیں کرتی نا تو پھر اللہ ان کو لیڈر بھی اچھے نہیں دیتا. میں کسی آپ کل کو بول دیا کہ میں نے کسی کو برا بلا نہیں، الہی چاہیے، الہی چاہیے، ایک توڑے نہیں جوڑے جانے محترم. اسی لیے اور یہ ساری چیزیں ہمیں ہمارے ائمہ کی سیرت سے ملتی ہیں. مولا کائنات نے لوگوں کو جذب کیا ہے، سید الشہداء نے لوگوں کو جذب کیا ہے. آج بھی دیکھیں پوری دنیا حسین حسین کر رہی ہے، آج بھی امام حسین جوڑ رہے ہیں. کوئی بھی مذہب کا ہے، کوئی بھی فرقے کا ہے، کوئی مذہب، ہماری مجلس حسین کی مجلس ہے اور ہونی بھی یہی چاہیے کہ ہم ان مجلسوں میں آ کر امام حسین کے ہدف کی گفتگو کریں، نہ اپنی باتیں کریں. عزیزان محترم اختلاف سب میں ہوتے ہیں، نظریات سب کے الگ ہیں، وہ بری بات نہیں ہے، لیکن مجلس کا مقصد حسین ہے. عزیزان